بسم الله الرحمن الرحيم. كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه ففدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سامعین ہر قسم کی حکم و صنعت کی بریائی بڑھائی کے لائق اللہ کی ذات بابرکت ہے. درود و سلام آقا دو جہان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر لا تعداد اور بے شمار درود و سلام دوستوں بزرگوں بھائیوں انتہائی احتراموں کے لائق میری ماں اور بہنوں معززات بیٹیوں، اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے جس مقام عظیم کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ آیات دوسرا پارہ اور سورہ البقرہ کی ایت نمبر 82 اور 183 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ایمانداروں کو بڑا خوبصورت، بڑا اعلیٰ انتہا اور خطاب فرمایا. یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو اگر حکمت کے لحاظ سے دیکھیں تب بھی روزے کے بڑے فائدے ہیں. اگر اس کو اجر و ثواب کے لحاظ سے دیکھیں تب بھی اس کا اجر اللہ رب العالمین کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ فضلی روزہ نہیں، یہ عام ایک روزہ، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے 70 سال جو ہے اس سے دور کیا ہے. 70 سال بندہ دوڑتا تھے، سفر کرتا تھے، جتنا وہ سفر کرے گا اتنا اس بندے کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. یہ صرف ایک روزہ کی وجہ سے. اور آج میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس بات کو غور سے اپنے پلے باندھ کے لے جانا. آج لوگ روزے رکھتے ہیں جو نبی علیہ السلام سے صحابہ میں بنے، جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نہیں رکھے، جو صحابہ نے نہیں رکھے، وہ عمل جو اللہ کے نبی نے نہیں کیے. عمل کرنا ہے تو اس عمل کے اندر
خوبصورتی ہونی چاہیے. اور خوبصورتی کس چیز سے ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں اتقان عمل. اتقان عمل کیا چیز ہے؟ اتقان کس سے کہتے ہیں؟ فرمایا اتقان ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی خوبصورتی. اگر اس کے اندر سنت کی خوبصورتی نہیں، وہ عمل جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، آپ ایک دل سے جتنا بھی عمل وہ خوبصورت کیوں نہ کرے، لیکن اگر سنت کی مہر اس میں نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں اس کا کوئی قدر و قیمت ہو ایک بچن کے پر کے برابر کی نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر روز روزہ رکھتا ہے، ہر روز، اور کہاں جا کے؟ بیت اللہ میں جا کے وہ ہر سال روزہ رکھتا، ہر دن روزہ رکھتا ہے، کبھی وہ روزہ افطار نہیں کرتا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے آپ اس بات کو نوٹ فرما لیجئے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگر سارا سال روزہ رکھے، بلکہ ساری زندگی روزہ رکھے، اس کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا، سب ضائع ہو جائے گا. کیوں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت مبارکہ نہیں. سنت مبارکہ کیا ہے؟ آئیے آپ یہ بھی بات بڑے غور اور توجہ سے سننے کے قابل ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آپ کا صحابی، آپ کا جان نثار حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ کے بیٹے عمر، میرے بھائی عبداللہ، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، یہ عبداللہ بن عمر آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں طاقتور ہوں، میرے اندر بڑی ہمت اور طاقت ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر روز روزہ رکھوں، میرا دل کرتا ہے میں ہر روز روزہ رکھوں. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے روزہ بڑا عمل ہے، لیکن عبداللہ اس طرح میں نے روزے نہیں رکھے، اس طرح ہر روز روزہ رکھنا نہیں ہے. اللہ کے نبی جی پھر کیسے روزہ رکھوں؟ آپ فرماتے ہیں دن میں ایک مہینے میں 3 روزے رکھا کر، 13 14 15 یہ روزے رکھا کر. اللہ کے نبی مجھے زیادہ اللہ نے ہمت دی ہے، میرے جسم میں زیادہ طاقت ہے، میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر 2 روزے رکھا کر، ایک ہفتے میں 2 روزے. کون سے؟ پیر اور جمعرات. جمعرات کا روزہ کرو اور پیر کا روزہ کرو. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پیر والے دن اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا پیدا ہوا تھا، اور جمعرات کا دن جو ہے اللہ اعمال لے کے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اور پیر والے میری پیدائش کا دن، اور جب میرے اعمال جائیں تو اس حال میں جائیں کہ میں نے روزہ. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے یہ بتایا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے اندر زیادہ طاقت، میں اس سے زیادہ عمل کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بزرگ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے. یہ روزے رکھتے. عبداللہ بن عمر نے یہ بات مانی، ٹھیک ہے اللہ کے حکیم، میں اس طرح کا روزہ رکھوں گا. جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، روزے رکھتے ہیں، جسم میں کمزوری آ چکی ہے،
نکاح لا چکی ہے اور فرماتے ہیں کاش میں اللہ کے نبی کی وہ رخصت میں مان لیتا، اس کو قبول کر لیتا۔ آج میرے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں ہر ایک دن روزہ رکھوں اور ایک دن چھوڑوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام جنۃ من النار، یہ روزہ جو ہے یہ ڈال ہے۔ کس طرح ڈال ہے؟ جہنم کے اوپر ڈال ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ۔ اور جو بندہ لڑائی کرتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، وہ اپنے لیے ایک ڈال استعمال کرتا ہے، وہ ذرہ جس کو کہتے ہیں، جس سے بچا جاتا ہے، انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ بھی ڈھال ہے جہنم کے اوپر۔ جس طرح ڈھال بندے کو بچاتی ہے، یہ روزہ جو ہے جہنم سے انسان کو بچاتا ہے کہ اس کو نکلا۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور ثواب کی نیت سے اپنا احتساب کرتے ہیں۔ احتساب کیا ہے؟ کہ وہ بندہ سوچتا ہے رات میں کہ آج میں نے کتنی گالیاں دی، آج میں نے کتنا جھوٹ بولا ہے، آج میں نے کتنا فراڈ کیا ہے، آج میں نے کتنی نام تول کے اندر کمی کی ہے، آج میں نے کتنے بھائیوں کو دھوکہ دیا ہے، آج میں نے کتنے بھائیوں کو ذلیل کیا ہے، ان کی عزت میں درپے ہوا ہوں۔ یہ ساری برائیاں اپنے سامنے رکھتے پھر رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتے ہیں۔ اور معافی کا کام نہیں ہے۔ آپ بندہ سوچتا ہے چلو کوئی بات نہیں، بڑا وقت ہے، میری زندگی کا بڑا حصہ ہے، وقت آئے گا تو میں معافی مانگ لوں گا۔ لیکن میرے بھائیو، معافی جلدی مانگنے کا حکم ہے، فوراً معافی مانگو۔ کیا پتہ ہے آپ کو یہ یہاں سے اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں، یہ قدم اٹھانا نصیب ہوگا یا نہیں۔ میرے محترم بھائیو، جلدی سے معافی مانگنی چاہیے، فوراً اللہ کے ساتھ کیوں بناتا ہے؟ آپ نے کئی بندے دیکھے ہیں نا میرے بھائیو، کراچی کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام ہے غلام رسول ربانی، اس نے کراچی کے اندر اپنا ادارہ بنایا، مسجد بنائی۔ کچھ دن پہلے میرے مجھے 8 مہینے ہوئے، وہ موٹر سائیکل کے اوپر سوار ہے اور پیچھے میرے بھائی محمود راشد صاحب جس کو صدیق خطیب ہے، اس کو اچھی طرح ڈالتے ہیں عالم کو، اس کے پیچھے محمد سید بلوچستانی جو جامعہ اردو کے استاد ہیں وہ بیٹھے تھے۔ یہ یونیورسٹی روڈ پہ جانا، فوراً مولانا غلام رسول ربانی جو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، وہ دل کا اٹیک ہوا، وہ موٹر سائیکل جو ہے ایک سائڈ پہ گرا اور یہ دوسری سائڈ پہ گرے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بزرگ بھائیوں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، 1 منٹ کی مہلت کسی کو نہیں اللہ دیتا، فوراً اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اور اس حالت میں بننا چاہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے وہ بندہ بے خطاب ہو، فرشتہ جان لینے کے لیے آئے، وہ کہے کہ میں تو اللہ کی ملاقات کے لیے پہلے ہی میں تیار تھا، جلدی کرو۔ اور ایسا نہ ہو، ایسا انسان نہ ہو کہ جو
فرشتہ جان نکالنے کے لیے آئے، یہ کہے نہیں ابھی مجھے کچھ مہلت دی جائے، میں اچھے عمل کر لوں، وہ عمل کرنے جو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، یہ پھر میرے بھائیوں ایک منٹ کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اور نیکی کرنے میں جلدی کرے، نیکی کرنے میں دیر نہ کرے، جلدی نیکی کرنے میں میرے بھائیوں آگے بڑھے، اور نیکی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل جب تیرا سنت کے مطابق ہوگا۔ اب میرے بھائی سمجھدار پڑھے لکھے اور میرے بھائی طاقت ور بندے بیٹھے ہیں، اگر انسان نبی کی سنت سے ہٹ کے رجوع کرے کیا اس کی مات ہوتا ہے؟ دیکھو بندہ آتا ہے اپنا ٹائم نکالتا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرتا ہے، جب وضو کرتا ہے نا کلی منہ میں پانی کلی کے لیے ڈالتا ہے تو منہ کی جتنی برائیاں ہوتی ہیں اگر سنت کے مطابق ہے تیرے منہ کی برائیاں اور پھر وہ ناک میں پانی لگاتا ہے، سنت کے مطابق اس کے الٹے ہاتھ سے جھاڑتا ہے۔ میرے بھائیوں ناک سے جو بلاستے ہیں وہ اللہ دور کر دیتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، چہرہ کا چمک اٹھتا ہے، پھر سارے اثار سنت کے مطابق دھوتا ہے اور کرنا وسا کرتا ہے سنت کے مطابق۔ آج میرے بھائی ایک اور سنت کے خلاف بنا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ سر کا وسا بھی ہے، کان کا وسا بھی ہے، اور سر کا وسا جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں اس کو گیلا کرنے کے لیے، ایسے میرے بھائی 4-5 دن گھماتے رہتے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ گردن کا وسا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، جب اس کا وضو جو ہے کہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی کوئی عمل کی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اس نبی کی سنت کے خلاف۔ نبی علیہ السلام نماز اڑا رہے ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ بعد میں آئے، اور کتنی بار میں ہے وہ رقم جو ہے پہلے رقم میں لے چکے تھے، اتنا سا معمولی سا لیٹ ہو گیا، لیکن وہ انہوں نے جلدی میں کیا، ان کی ایڑیاں جو ہے کسی کی سوکھی رہ گئی، اور آپ نے کیا فرمایا؟ وہی لوٹی کا ایڑیاں سوکھی رکھنے والے یہ غیر جہنم کی ایک وادی ہے، اس میں داخل ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ بات غور سے سن کر پریشان ہو گئے اور جلدی سے اپنی ایڑیوں کے اوپر جہاں سوکھی ایڑیاں رہ گئی تھی ان کے اوپر اپنے ہاتھ مسلے۔ نبی علیہ السلام میرے بھائیوں جب تک اس کا وضو صحیح نہیں ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر نے کتنی بڑی بحث سنا دی ہے، اور آج ہم جیسے جلدی میں کرنا چاہیں کر لیتے۔ نماز پڑھی ہے، لوگ بار سے ہیں، رکعت ملنی چاہیے، رکعت اگر رکعت کا شوق ہے، ثواب کی نیت ہے تو بندے کو پہلے آنا چاہیے، پہلے آ کر اول صف میں بیٹھنا چاہیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملنا چاہیے۔ ہم لیٹ ہوتے چلے جائیں گے اور پھر جلدی کریں گے جب جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگ بھائیوں آئیے اور کیجیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہ اگر یہ وضو ہوگا تو نماز کی صحیح ہوگی، اگر نماز صحیح ہے تو پھر اللہ کے ہاتھ میرے درجات بلند ہو گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام قیامت والے دن اپنے حوض پہ بیٹھے ہوئے پانی پلا رہے ہوں گے، اپنے حوض پہ بیٹھے لوگوں کو
میرے بھائی آپ زمزم آپ جنت پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہوں گے، آپ کے یار حضرت عمر فاروق بھی ہوں گے، میرے محترم بھائیوں پانی پلایا جا رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں آپ کے امتیوں کو وضو کے پانی کی وجہ سے جہاں وضو کا پانی لگے گا میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ میرے محترم بھائیوں ایک گروہ ایسا بھی آئے گا جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، میرے بھائیوں آ رہے ہوں گے، آگے آ کر ان کے آگے دیوار فرشتے کھڑی کر دیں گے اور ان کو میرے بھائیوں ڈنڈوں سے مار مار کے پیچھے ہٹائیں گے۔ نبی علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے امتی ہیں، وضو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اعضاء ان کے چمک رہے ہیں، فرشتوں ان کو آنے دو نا، یہ پانی پئیں، یہ میرے حوض سے پانی پی کر جنت کے وارث بن جائیں۔ فرشتے کہتے ہیں لا تدری یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جی آپ نہیں جانتے، آپ کو پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام کو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں اپنی مرضی چلائی تھی، دین میں اپنی مرضی کری تھی، یہ وہ لوگ ہیں اپنی مرضی کے عمل کیے تھے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سُبْقًا سُبْقًا لمن غیر بادی، دور ہو جاؤ، کچھ سے دور ہو جاؤ، تم نے میرے دین کے اندر نئے نئے رسم جاری کی تھی جو میں نے نہیں کیا تھا، تم نے وہ کر کے دکھایا تھا، آج مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ نمازی لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ، روزہ رکھنے والے لوگ، رات کو قیام کرنے والے لوگ، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، نیکی کی عمل کرنے والے، حج کرنے والے، یہ سارے عمل کیے ہوں گے لیکن جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، ویل وادی میں جا رہے ہیں۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جہنم کی ایک ویل وادی میں داخل ہو رہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ سب کچھ کیا تھا، روزے بھی انہوں نے بڑے بڑے رکھے تھے، روزے بھی نفلی بھی رکھے تھے، لیکن وجہ ہے سنت سے ہٹ کے سارے عمل تھے، جس کی وجہ سے آج کسی نیکی کا بھی ایک بچے کے پردے برابر نہیں جانا نہیں دے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تشریف فرمایا، ایک صحابی آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی آتا ہے، بعد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے آپ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پیچھے بڑھ نماز پڑھ، تم نے نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ پڑھنی چھوڑی، جیسے پہلے پڑھی ویسے پھر پڑھی۔ پیارے پیغمبر اس کو دیکھ رہے ہیں، دوبارہ اس نے پڑھی، آپ کو پھر سلام کرتا ہے، آپ پھر یہی الفاظ دہراتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ تو نے نہیں پڑھی، دوبارہ دو دفعہ پڑھ لی، پھر سلام کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پیچھے مڑ نماز پڑھ تو نے نہیں پڑھی۔ پھر وہ کہتا علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے سکھاؤ، مجھے بتاؤ میں کیسے پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر یہ کون سی خامی تھی، کیا وجہ تھی، کیا وہ رکوع نہیں کر رہا تھا،
وہ سجدہ نہیں کر رہا تھا، اس کے اندر کمی یہ تھی کہ وہ جلد بازی کر رہا تھا، رکوع بھی جلدی سے کرتا تھا، سجدہ بھی جلدی سے کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جلد بازی اس نے نماز کے اندر کی ہے، اس کی نماز ہوئی نہیں بلکہ ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کی نماز ہے نہیں، آپ نے پڑھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیسے نماز ہوگی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی علیہ السلام کیسے پڑھے؟ آپ نے آپ کی سیرت پڑھی ہے، آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، کتنا لگتا کہ آپ کا کتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، کیسے ٹھہر کر کے پڑھتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسی علت آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں لمبی نماز پڑھ سکوں، میں نماز کو لمبا کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، مجھے بوڑھوں کا بھی خیال ہے، پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی نماز ہلکی کر دیتا ہوں، سب کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میرے لیے ممبر لایا گیا، مسجد کے اندر ممبر جو ہے رکھا گیا، میں خطبہ دینے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اندر آیا، اور میرے بھائیوں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، ہر قدم پہ میں نے آمین آمین کہا۔ کیوں؟ کہ جبریل امین کے ساتھ ان کی اور بھی ساتھی فرشتے آئے ہوئے تھے، اور کیا لے کے آئے تھے، کیا کہنے آئے تھے؟ یہ اللہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا، پھر اس کی قدر نہ کی، اس نے روزے نہ رکھے، اور اللہ سے آپ نے گناہ نہ بخشواتے وہ جنتی نہ بن گیا، وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ فرشتے بددعائیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آمین، میں نے آمین کہہ دی۔ اور میرے بھائیوں دو چیزیں اور بیان فرمائیں، جو نبی علیہ السلام کا نام سن کر آپ پہ درود نہیں پڑتا، اس کے اوپر بھی یہی الفاظ فرشتوں نے دہرائے، نبی علیہ السلام نے آمین کہا۔ اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، جو آج کل ہمارے اندر بڑی خامیاں پائی جاتی ہیں، وہ ہے والدین کی قدر، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اس میں ہماری بھائیوں بڑی کمزوری ہے، ہم والدین کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے گھر میں کوئی نوکر ہو، والدین کی قدر نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر یہ آمین کہا، جو والدین کی قدر نہیں کرتا، جو والد کو خوش نہیں کرتا، اپنی امی کو خوش نہیں کرتا، فرشتے کہتے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ کی جو ہے لعنت ہو، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتا ہے میں نے آمین کہہ دیا۔ اور والدین کے ساتھ سلوک، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا والد اس کے اوپر ناراض ہوگا، اللہ بھی ناراض ہوگا، اگر اس کا والد اس کے اوپر خوش ہے، اللہ بھی خوش ہے۔ ہاں کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسی چیزیں جو وہ عقیدے کے خلاف ہوں، سنت کے خلاف ہوں، نبی کی حدیث کے خلاف ہوں، وہ آپ کو نماز پڑھنے سے روکتے، وہ دین میں رکاوٹ بنے، پھر والدین کی بات جو ہے نہیں ماننی، پھر اللہ کا حکم ماننا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ماننا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان مانتا ہے اس کو ملے گا کیا؟ اللہ اس کے لیے میرے بھائیوں جنت کی نعمتیں جا رہے ہیں، اس کے لیے جنت کی بہاریں ہیں، اور جنت کے اندر کیسی بہار ہے؟
ایک اللہ والے نے اپنی زبان میں اس کی ترجمانی کی ہے جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے اُتھے رحمتاں دے چلتے فوارے ہونگے مچھی ہوئی مچھلی مہمانی ہوئے گی. یہ جنتیوں کی قدر ہو رہی ہے. مچھی ہوئی مچھلی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہنے والی کی جوابی ہوئے گی. ذائقی اور اچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے. داڑھی مچھ گونو شکل بے نیاد ہوئے گی. حسن نبی یوسف دا تے داؤد علیہ السلام دی آواز ہوئے گی. بدیاں سالاں تے جوان اتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے. کھاندے وانت سونے اتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے. موجہ لیندے اتھے رب دے پیارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے. کوئی لیٹیا تے لیٹیا ہی کھائی جاوے گا جڑی نعمت چاہے گا وہ پائی جاوے گا. وہ ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے. وہ سما یار اتنا بور بہار ہوئے گا جدو اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا. اتھے ویکھ دے پہ رب نو سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے. اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے. میرے محترم بھائیوں قیامت والے دن سب سے بڑی نعمت مومن کو اللہ کا دیدار جو ہے یہ میرے بھائیوں ہو گیا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے جنت کے اندر رہ رہے ہوں گے جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہوں گے جنت کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے. رب العالمین فرمائے گا اے میرے جنتی بندو جی جی رب جی. فرمایا آپ اور کوئی بتاؤ کوئی کمی پیشی ہے تو بتاؤ. فرشتے کے وہ بندے کہتے ہیں اللہ کوئی بھی کمی نہیں. اللہ سارے جو وعدے آپ نے کیے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کو جنت کے اندر بھی نہیں مل سکی. وہ جنتی سوچتے ہیں اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو جنت کے اندر بھی ہمیں میسر نہیں آ سکی. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں پھر رب العالمین آپ نے آگے سے سارے نورانی پردے ہٹا کے اپنا دیدار کروا دے گا. یہ دیدار الہ جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب معراج کرنے گئے اس نے اللہ کو اللہ کے نبی نے دیکھ لیا تھا. اللہ نے آمنے سامنے بیٹھ کے میرے بھائیوں بات کی تھی. امی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں جو اس طرح کی بات کرتا ہے وہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھتا ہے اور نبی پر بھی جھوٹ باندھتا ہے. اللہ کے نبی نے جو دیکھا تھا فرشتے کو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. جو دیکھا تھا وہ تو فرشتہ تھا جبریل امین جس کو دوبارہ اللہ کے نبی نے دیکھا تھا. میرے بھائیوں اصلی حالت میں ایک دفعہ دنیا میں دیکھا تھا اور پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ فرشتے کو جس کے 600 پر تھے. بڑی مسجد ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور 70 ہزار فرشتے ایک دن میں اندر داخل ہوتے ہیں اور جو ایک دفعہ داخل ہو کے باہر نکل گیا اس کو قیامت تک اس کی باری نہیں آئے. پھر کتنے فرشتے ہو گئے؟ اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا کہ فرشتوں میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اللہ کافی نہیں ہے باز کے لیے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں نہیں انی عالم ما لا تعلمون. جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انسان جو ہے وہ سوچتا رہتا ہے یہ ابھی بڑا ہوا ابھی میں جوان ہوں پھر بڑھاپا آئے گا کچھ کماؤں گا
موت پھر آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، موت کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ ہاں، نبی کے پاس جب موت آتی ہے، فرشتہ پہلے آتی اجازت مانگتا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، کیا خیال ہے؟ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے رب کی ملاقات کے لیے بیتاب ہوں، صرف نبی کے لیے بات۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، میں قصہ سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ دے مارا۔ یہ صحیح مسلم پہ حدیث موجود، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ وہ اس کی آنکھ کھول دی، وہ اللہ کے پاس گیا اور کہتا ہے یا اللہ، تیرا بندہ جو ہے بہت نہیں چاہتا، میری آنکھ کھول دی۔ اللہ نے اس کی آنکھ کو دوبارہ درست کر دیا، کہا جاؤ میرے بندے سے کہو کہ بیل کی پیٹھ پر یا ریت کے ذرات پر اپنی ہتھیلی رکھے، جتنے اس کے اندر ذرات آئیں گے یا جتنے بال آئیں گے، میں ہر بال کے بدلے 100 سال اس کی زندگی بڑھا دوں گا۔ کہا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا پھر موت۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر پھر موت آنی ہے، الآن مجھے اب ہی منظور ہے، ابھی منظور ہے، لیکن 3 شرطیں میری ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو میں پیدل سفر کرتا ہوا جاؤں اور جو ہے اللہ کی تبلیغ کرتا ہوا جاؤں۔ دوسری بات، مسجد حرام میرے سامنے ہو، اور تیسری بات یہ اپنے ہاتھ سے قبر بنا سکے۔ اللہ نے کیا مشکل ہے؟ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام چلے، زمین کو سکڑ جانے کا حکم دیا، موسیٰ کو جلدی پہنچا دیا۔ دیکھا کہ فرشتے جو ہے یہ انسانی شکل میں قبر کھود رہے۔ پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی قبر کھود رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلو میں بھی اس ثواب کے لیے کوئی مٹی وٹی نکال لوں۔ کہا ہاں آپ بھی ہاتھ لگا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس قبر کو صاف کر کے لیٹ کے برابر دیکھنا چاہتے ہیں کہ قبر جو ہے اٹھنے کو بالکل صحیح آئے گی یا نہیں۔ جیسے لیٹے اسرائیل علیہ السلام آگئے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا وعدہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کی ہے۔ میرے بھائی کو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کام چلو صرف نبی کے لیے ہے کہ فرشتہ پہلے پوچھتا ہے کہ آؤں چاہتے ہو وہ؟ اللہ ملاقات کے لیے جو ہے بلا رہے ہیں۔ اللہ نے یہی کہا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب بھیجا، اسرائیل کو کہا کہ آپ ہر گھر بغیر پوچھے چلے جاتے ہو، لیکن میرے پیغمبر سے پہلے پوچھنا ہے، پھر ان کے گھر جانا ہے، بغیر پوچھے نہیں جاتے۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، عمل جو بندہ کرے گا سنت کے مطابق کرے گا، اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور جو سنت سے ہٹ کے کرے گا، پھر میرے بھائیوں جیسے ہمارے ادھر پروفیسر بیٹھے ہیں، اسکول کے اندر آپ پیپر دیتے ہیں، بچے کو دیتے ہیں پیپر، بچہ جب پیپر حل کرتا ہے، کیا وہ جواب جو سوالات پوچھے گئے ہیں اس کے مطابق دے گا تو اس کو نمبر ملے گے، ورنہ کانڈا لگ جائے گا، کوئی نمبر نہیں پوچھ سکتا۔ جو سوال جو حکم اللہ رب العالمین کا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا پہ آگے اللہ کا حکم آپ کو سنانے آئے ہیں، عمل کروانے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں، جو بندہ آپ کی بات پہ لبیک کہے گا، اس نے آپ کی بات پہ لبیک نہیں کہا، بلکہ اس نے اللہ رب العالمین کی بات پہ لبیک کہا، کیونکہ حکم اللہ کا۔ اور کچھ لوگ آج کہتے ہیں کہ قرآن پاک تو پھر ماننا چاہیے، حدیث تو ایسے ہی ہے، حدیث کو نہیں ماننا، پہلے قرآن کو ماننا۔
آپ مجھے بتائیں آپ کو کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پہلی گئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا ہے تو صحابہ کو پتہ چلا ہے یہ قرآن ہے، ورنہ کوئی شخص بتا دے کہ کتابی شکل میں اسی طرح قرآن آیا ہے تو بھائیو ہم آپ کو بات میں یہ قرآن اللہ کے نبی کی زبان سے لفظ نکلے ہیں، پہلے حدیث پہ عمل کرنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک نہیں بتائیں گے یہ نبی کی زبان سے بات نکلی ہوئی اس کو حدیث کہتے ہیں، اور جو حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے وہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی نیت سے ثواب کی نیت سے اپنا احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہ اس کی غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں رمضان المبارک کے اندر تو اللہ رب العالمین نے بڑی بہانے رکھی ہیں، نیکی کے عمل کرنے ہیں۔ آپ عام دنوں میں نفل پڑھتے ہیں نا، وہ نفلوں کا ثواب ملتا ہے، فرض پڑھتے ہیں فرضوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، جو فرض پڑھتا ہے اس کو 10 گنے 70 گنے تک بڑھا کے اللہ رب العالمین کو اس کے نامہ باغ میں لکھوا دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ انسان جو ہے یہ امت محمدیہ کا جو فرد ہے یہ جب گناہ کا ارادہ کرے تو کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں خبردار نہیں لکھنا، جب گناہ کا ارادہ کر لے گناہ نہیں لکھنا، اللہ اگر کر لے تو کتنا اللہ مہربان ہے، اگر کر لے تو پھر کیا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ایک ہی لکھنا ہے، ایک ہی۔ اگر وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ آپ کیا ہے فرمایا فرشتوں لکھ لو، اس کی ایک نیکی لکھ لو، یہ غیر رمضان کی بات، ایک نیکی لکھ لو۔ اللہ یہ عمل کو اس نے بڑی خوبصورتی سے ادا کر دیا، نبی کی سنت میں اس نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کا عمل لکھ دو اور 10 گنے اس کو بڑھا دیں گے، 10 گنے زیادہ لکھو، کتنا اللہ مہربان ہے۔ آپ پھر بھی نہیں آپ، اور یہ سیزن ہے میرے محترم بھائیو جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جس طرح سیزن آتے ہیں لوگوں کے کاموں کے کہ آج دردوں کی بڑی سیل ہو رہی ہے، آج عید کے دن ہیں، وہ بڑے میرے بھائیوں کپڑے ان کی سلائی ان کے پاس بڑے کپڑے آتے ہیں، بڑا سیزن ہے، اور اسی طرح اور کاروبار میں سیزن آتے رہتے ہیں، لیکن یہ نیکیوں کا پوچھ میں بہار ہے جس کے اندر میرے بھائیوں نیکیاں اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 70 گنے بڑھا کے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو آپ نے آمین کہا، صحابہ نے بعد میں پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح جبرائیل کے ساتھ فرشتے آ کے یہ کہہ رہے تھے تو میں نے آمین کہا۔ تو بھائیوں والدین کی قدر بھی اللہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، روزے بھی رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو میں نے آیات پڑھی تھی اس کے اندر بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے ایماندارو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں کمان ہوتی بار اللہ سینہ من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کر دو لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ ایام معدودات یہ گنتی کے چند ہیں گنتی کے چند دن ہے کہ مہینہ آتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا چلا جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہیں جو یہ نیکی کرنے کے لیے انتظار میں ہے کہ یا اللہ رمضان کب آئے نبی علیہ السلام کے پاس دو بندے آئے دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے ایک زیادہ عمل کرنے میں آگے جہاد کرتے کرتے یہ بھی صحت جہاد کرتا یہ بھی کیا لیکن یہ سب سے آگے آگے بڑھ رہا یہ شہید ہو گیا اور جو دوسرا بندہ تھا وہ 1 سال بعد آدمی بہت فوت ہوا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات آئی کہ یہ دونوں بندے اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں لیکن جو 1 سال شہید ہونے والے سے پہلے جو اپنی مرد موت میں فوت ہوا ہے وہ 1 سال بعد ہوا ہے تو وہ جنت میں پہلے جا جنت میں وہ پہلے جا شہید سے پہلے جا شہادت کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے لیکن یہ رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے یہ بندہ پہلے جگہ نبی علیہ السلام کو خواب سنائی آپ نے اس کی تعبیر فرمائی آپ نے فرمایا کہ جو 1 سال زندہ رہا وہ نیکی کے عمل کرتا رہا اور کیسے کرتا رہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ نے فرمایا اس طرح وہ عمل کرتا رہا اور 1 سال کے اندر اس کو رمضان المبارک کا مہینہ بھی ملا اس نے اس مہینے کی قدر کی اس کے روزے رکھے اس کی رات کو قیام کیا دن کو قرآن پڑھا میرے بھائیو رات کو بھی قرآن پڑھا قرآن پاک کے ساتھ اس نے محبت کی اور روزے رکھے اللہ نے اس سے پہلے اس کو جنت پہ داخل کر دیا روزہ کوئی معمولی چیز ہے یہ کوئی میرے بھائیو کھیل تماشا ہے کہ دل کرا تو رکھ لیا دل کرا چھوڑ دیا اور یہ بات مشہور کر دی کہ روزے وہ رکھے جن کے پاس رزق نہیں ہے اللہ کی قسم کہ روزہ جو ہے یہ مومن کا رزق ویسے ہی بڑھا دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب افطاری کرتے ہیں اس کے اندر کتنی نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں آپ دنوں میں نہیں کھاتے رمضان میں اللہ کھلاتا ہے اپنے مومن پر تو میرے بھائیوں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت اللہ کے نبی اس مہینے میں تو میرے بھائیوں دور کیا کرتے تھے آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک مکمل 1 سال میں بھی ختم نہیں کرتے صرف رمضان کو اٹھاتے ہیں قرآن کو اللہ اکبر رمضان میں باقی 11 مہینے کیوں نہیں پڑھتے ہر روز ایک پیج بھی پڑھے قرآن کا ایک پیج صرف تو اللہ کی قسم یہ قرآن قیامت والے دن آپ کو غافلین پہ آپ شمار نہیں ہوں گے آپ ذاکرین کے اندر جو ہے اللہ شمار کرتے ہیں اور قرآن یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا اس نے کچھ ڈال دیا تھا یہ نہیں کہے گا قرآن کہے گا یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا اس لیے بھلے نماز سے 10 منٹ پہلے آ گئے ہیں کہ ایک صفحہ قرآن کا پڑھ لیں تو یہ بھائیو عادت بنا لیں گھروں کے اندر بھی سورہ بقرہ پڑھا کریں سورہ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان سایہ چاہتے تو ڈھونڈے کہ سب کچھ گھر سے صاف ہوئے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے باقی انشاءاللہ
پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی دل کو حاضر ہوتے ہم گرامیرہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ کی قبر منور فرمائے. اللہ ہمارے رزق میں ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائے. وبا علینا